بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی دنوں تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھائے گھمایا جاتا رہا۔ کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق کم و بیش 30 سے 40 دن کا سفر بنتا ہے، اور یہ سفر اگر قیدیوں کے ساتھ کیا جائے تو ان سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے تو تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا اور اسیران اہل بیت کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھانے کا حکم دیا، اور تو اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو تاکید کی ہر بستی میں سروں کو اور قیدیوں کو گھمایا جائے تاکہ لوگ یزید پلید کی مخالفت کرنے کا انجام دیکھیں اور مخالفت سے باز رہیں۔ ان تمام حالات میں یہ سفر یقیناً 30 سے 40 دن پر محیط ہوگا، یا اس سے زائد یا کم، مگر ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس تمام عرصہ میں سر حسین پر بوسیدگی یا گلنے سڑنے کے ذرا برابر بھی آثار نمایاں نہ ہوئے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ سر حسین علیہ السلام سے طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اسی ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام علی مقام کا سر لے جانے والوں نے راستے میں ایک گرجا میں قیام کیا۔ وہ لوگ وہاں رات گزارنے کے لیے رکے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے سر حسین اپنے پاس رکھا اور شراب پینے لگے۔ اچانک پردہ غیب سے ایک آہنی قلم نمودار ہوا اور دیوار پر خون سے لکھا، کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے؟ اور امام ابن کثیر نے ہی ایک روایت ابن اساکر سے نقل کی ہے کہ یہ شعر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال قبل لکھا ہوا تھا۔ جس گرجے میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں کے راہب نے جب اتنے زیادہ سروں کو نیزوں پر اور عورتوں کو اسیر دیکھا تو دریافت کرنے لگا، یہ کون لوگ ہیں؟ سپاہیوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو سن کر سخت حیران ہوا، اور مظلوموں کی مظلومیت پر ترس کھاتے ہوئے سپاہیوں سے کہنے لگا، تم لوگ بہت برے ہو۔ کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم نے کیا ہے؟ سپاہی شراب پینے میں مست تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہنے لگا، تم ایک رات کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور عورتوں کی خدمت کرنے کا مجھے بھی موقع دو، میں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو 10,000 دینار دوں گا۔ سپاہی تو پہلے ہی زر کے غلام تھے، فوراً مان گئے۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کروایا اور مقدس بیبیوں کو گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے دیا، اور کہنے لگا، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن نبی کے خاندان کی عزت کرنا بخوبی جانتا ہوں۔ آپ میری خدمت کو قبول فرمائے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے یاد فرمائے۔ خواتین نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ راہب باہر نکلا اور گرجے کے خادم سے کہنے لگا، یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر لو۔ خود امام علی مقام کا سر انور لیا اور ایک صاف اجلے تشت میں رکھ کر چہرہ مبارک کو دھویا، زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں کو سنوارا اور عطر کافور لگا کر معطر کیا، پھر قریب بیٹھ کر ساری رات روتا رہا۔ اچانک اس راہب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور سر اقدس کے روب و جلال کا مشاہدہ کیا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے ساختہ پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس راہب نے سر حسین کی تعظیم کی اور اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیوں کی دعائیں لیں تو خوش قسمتی اس کا مقدر بن گئی۔ چنانچہ اگلے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو یہ راہب بھی قافلہ والوں کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ یہاں پر ہی ایک اور عبرت انگیز واقعہ رونما ہوا
کہ ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے جو لشکر حسین سے درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب نے دیے تھے، وہ سب کے سب مٹی کی ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور ان پر یہ قرآنی آیات نقش تھیں۔ اور اے مخاطب، تو ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ جو ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کی یہ آیت نقش تھی، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔ الغرض سر انور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس بھی بستی سے گزرا کرامات کا ظہور ہوتا چلا گیا۔ اللہ پاک ظالمان کربلا اور ان کے تمام معاون و مددگاروں کو بھی ہمیشہ شدید عذاب میں مبتلا رکھے، آمین۔